السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ کل میں نے گزارش کی تھی کہ دانش اسکول تاننے والا آپ کے بچوں کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے ہر لمحہ کوشاں ہے، اور وہ والدین بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو ذمہ داری کے ساتھ بچوں سے یہ کام کرواتے ہیں اور مجھے بھیجتے ہیں۔ اور الحمدللہ ابھی 30 سے 35 بچوں کا رسپانس ہر روز آتا ہے۔ ان کو اغلاط اور جو بھی ان کے اندر کمیاں ہوتی ہیں ان کو بتائی جاتی ہیں، اور اب ہمارے جو گروپ میں 102 بچے انرول ہو چکے ہیں۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ جو والدین ذمہ داری سے کام نہیں لے رہے، وہ ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ بچوں کا کام مجھے بھیجا کریں۔ تو آج ہمارا سبق ہے سین، صاد، طا اور عین۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے تو میں آپ کو جو اس کے رولز ہیں وہ بتاتا ہوں، تاکہ آپ اپنے الفاظ کو خود چیک کر سکیں کہ ہمارا لفظ جو ہے وہ صحیح ہم نے لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ تو سب سے پہلا ہمارا رول لفظ سین ہے۔ سین میں آپ نے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ سین کے جو دندانے ہیں ان میں فرق ہونا چاہیے۔ پہلا دندانہ تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے اور دوسرا تھوڑا سا نیچے ہونا چاہیے۔ دوسرا رول اس کا میں نے یہ بتایا تھا کہ جب آپ نے اس کا دائرہ بنانا ہے تو اس کے دائرے کا یہ والا حصہ اور اوپر والا حصہ اس میں اتنا گیپ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا سین ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا حرف ہے صاد۔ صاد میں یہ آج کا ہمارا نیا لفظ ہے کہ صاد کا یہ والا جو حصہ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک سیب کا بیج ہوتا ہے، کہ جس طرح سیب کا بیج گول ہوتا ہے اسی طرح ہمارا صاد کا اوپر والا حصہ بھی گولائی میں اور شکل میں صاد جو ہے وہ سیب کا بیج ہونا چاہیے، جس طرح کہ آپ کے سامنے لکھا جا رہا ہے۔ سیکنڈ رول جو دائرے کا ہے، جو سین کا میں نے بتایا ہے، وہ اس کا ہے کہ آپ نے دائرے کے نیچے والے حصے یہ والا حصہ اور اس میں اتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ اور آج کا ہمارا تیسرا لفظ ہے طا۔ طا کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے الف ڈالنا ہے اور اس کے نیچے صاد کا یہ والا حصہ لگا کے یہاں سے اس کو تھوڑا سا باریک کرنا ہے، مثلا اس طرح۔ اس کے بعد ہمارا آج کا لفظ ہے عین۔ عین کا دائرہ اور یہ جتنے بھی دائرے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جیم کا دائرہ، یہ اس دائرے سارے برابر ہوتے ہیں، یہ بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور اس کا جو پہلا رول ہے کہ جس طرح جیم میں نے بتایا تھا کہ لائن لگا کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا جو انڈا ہے جو آپ نے بنایا ہے، چونکہ اس کی شکل جیم کی طرح ہوتی ہے اور جیم کی شکل ہوتی ہے انڈے کی طرح، تو آپ نے جو انڈا بنانا ہے یہاں پہ وہ اس حصے کو آپ نے ایک فرضی لائن لگا لینی ہے اور چیک کر لینا ہے کہ وہ جو دائرہ ہے آپ کا نہ اس لائن سے ادھر جائے نہ ادھر ہے۔ مثلا یہ غلطی اکثر بچے کرتے ہیں کہ یہ ہماری عین ہے تو اس کو یہاں سے موو کر جاتے ہیں، جبکہ ہم نے جو رول بتایا میں نے آپ کو کہ اگر آپ یہاں لائن لگائیں تو یہ جو آپ نے دائرہ ہے یہ اس کو ٹچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے یوں کر دیتے ہیں، اگر یہاں لائن لگائیں تو یہ دائرہ باہر چلے گیا، تو یہ ہم نے یہ غلطیاں نہیں کرنی، بلکہ اگر یہاں فرضی لائن لگائی جائے تو آپ کا جو دائرہ ہے وہ اس لائن کو ٹچ کرنا چاہیے، نہ کہ نہ اس سے آگے جائے نہ اس سے پیچھے رہے۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے آج کا شعر، اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے شعر سے پہلے عین بھی آپ کو ایک دفعہ لکھ کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ ہے جی لفظ عین۔ یہاں پہ اگر لائن لگائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو دائرہ ہے وہ لائن سے باہر نہیں جا رہا۔ اب آتے ہیں جی شعر کی طرف۔ شعر ہے ہمارا آج کا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیز طلباء، جس طرح باقی کام آپ مجھے لکھ کے سینڈ کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ یہ شعر مجھے پڑھ کے سینڈ کیا کریں تاکہ آپ کے تلفظ اور ادائیگی میں بہترین آ جائے اور آپ کی جو شعری وکیبلری ہے اس میں اضافہ ہو سکیں۔ اب اگر اس کو ہم لکھیں گے تو ہمارا جو ویڈیو ہے وہ لمبی ہو جائے گی، لہٰذا آپ نے جس طرح میں نے لکھا ہے اسی طرح کوشش کرنی ہے کہ یہاں پہ فل مارکر ہیں وہاں پہ فل لگانی ہے، جہاں پہ باریک ہیں وہاں پہ باریک لگانی ہے۔ اب اوپر جو ہمارے لفظ ہیں ان میں بتانا آپ کو ضروری ہے کہ یہ والا جو حصہ ہے اس میں آپ نے باریک مارکر لگانی ہے، مارکر کا اوپر والا حصہ، اور یہاں پہ جو دائرہ ہے
جب اس کی گلائی ہوتی ہے وہاں پہ فل مارکر ہماری چلے گی۔ اسی طرح صاد کے اس حصے میں فل مارکر ہوتی ہیں، اوپر والے حصے میں باریک ہوتی ہے۔ اسی طرح طا میں یہاں فل مارکر ہوتی ہیں اور الف میں سینٹر میں فل ہوتی ہیں، اوپر باریک ہوتی ہیں۔ اسی طرح عین کے یہاں فل مارکر ہم استعمال کریں گے۔ تو اسی طرح اس کو آپ نے شعر کو جیسے میں نے لکھا ہے ایسے ہی لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ہمارا جو انگلش کا سبق ہے اس میں آپ نے ABC جو ہم ہیڈنگز کے لیے استعمال کرتے ہیں مارکر، اس کے ساتھ آپ نے اس کی ایک دفعہ پریکٹس کر لینی ہے۔ سب سے پہلے مارکر آپ نے الٹی استعمال کرنی ہے، اس طرح ایک لائن لگائیں، دوسری لائن یہاں لگائیں، پھر اس طرح آپ نے اس کی بناوٹ کرنی ہے اور اس طرح اس کو تھوڑا سا خوبصورت کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو B ہے، ایک لائن لگا کے اس کے اوپر دوسری، اور پھر B کی آپ نے شکل بنا دینی ہے اور تھوڑا سا اس کو خوبصورت کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہمارا C ہے، وہ اس طرح بنے گا۔ D میں یہاں 2 لائنیں لگائیں گے، الٹی مارکر استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کا لفظ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہو سکیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے۔ بہت شکریہ۔